نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کو وحی کی. اسے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں روایت کیا. اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کو وحی کی اور پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو. ہائے 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 بھائی، میرے لیے کیا کرتے ہو، میرے لیے کیا تیار کیا ہے، خالص میرے لیے کیا کرتے ہو. ہم نبی سے پوچھا. دراصل پوچھنا، جواب دینا، تعلیم دینا امت تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے. باری تعالیٰ زہد، دنیا سے بے رغبتی ہے تیرے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی، تو نے زہد اختیار کیا دنیا سے، اس کے عوض تجھے راحت مل گئی. جو دنیا سے بے رغبت جو دل ہو جاتے ہیں نا، وہ دنیا کے غم سے چھٹکارا پا جاتے ہیں. اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے زہد اختیار کیا، دنیا سے بے رغبتی، دل کو پاک کیا. سو جس نے دل کو دنیا سے پاک کیا اس کو راحت مل گئی. میرے لیے کیا لائے ہو؟ باری تعالیٰ میں نے اپنے قلب و باطن کو دنیا سے کاٹ لیا، انقطاع کر لیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب، دل اگر دنیا سے اگر تو نے کاٹ لیا تجھے عزت مل گئی. جو بندہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. جو دنیا کی طرف پشت کر لیتا ہے، پشت سے مراد دنیا کی محبت اور حرص کی طرف پشت کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا کمانے کی ضروریات کی نہیں بات کر رہا. اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے. یاد رکھ لیں، جو عزت بے نیازی میں ہے وہ عزت محتاجی میں نہیں. جو لینے والے کے پاس وہ عزت نہیں جو دینے والے کے پاس. جو طلب رکھنے والے اور دنیا کے حرص میں مارے مارے پھرنے والے میں وہ عزت نہیں ہے. جو دنیا سے دل کو بے نیاز کر لینے والے کو عزت ہے. جو مولا سے لو لگا لے اس کا حال کچھ اور ہے. تو فرمایا تو نے انقطاع کیا خلق سے اور اللہ نے میں نے تجھے عزت دے دی. میں پوچھتا ہوں میرے پیارے، خاص میرے لیے کیا دیتے ہو، مجھے میرے لیے کیا لاتے ہو؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ اب تو ہی بتا دے کہ تیرے لیے کیا کروں. فرمایا حل والیت فی ولیہ، میرے لیے کچھ کرنا ہے تو میرے دوست اور ولی کے ساتھ میری وجہ سے محبت کر. جو میرا محبوب بندہ ہے، میرا جس سے میں محبت کرتا ہوں، میری خاطر تو اس سے محبت کر. یہ وہ عمل ہے جسے میں خالصتاً اپنے لیے سمجھوں گا. اندازہ کر لو، عبادتوں سے بھی بڑی عبادت. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ المتحابون فی اللہ علی عمود من یاقوتۃ الحمراء، کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے اوپر اللہ پاک یاقوت کے ستون قائم کرے گا، اور ان کے چہروں سے اس طرح نور اور حسن نکل رہا ہوگا، حسن جمال کا نور، جیسے سورج سے دنیا والوں کے لیے روشنی نکلتی ہے. اور وہ روشنی کی شعائیں پھیلیں گی ان اولیاء صالحین، اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے چہروں کا نور پھیلے گا. اور جنتیوں کے گھروں میں شعائیں جائیں گی، ان کے حجروں میں پردوں سے گزر کے شعائیں جائیں گی. باقی جنتی لوگ دوڑ کے نکل آئیں گے باہر کہ یہ کون چمک رہے ہیں، جن کے نور اور حسن و جمال اور روشنی کی چمک ہمارے اندر آ رہی ہے. نکلو باہر آئیں. پوچھیں گے، پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے چمک دمک رہے ہیں، جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے. فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ یہ لوگ ہیں انطلقوا بِنَا نَنظُرُ إِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ، آؤ جنتیوں مل کے چلے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے آج حسین چہرے جا کے دیکھیں. محبت اللہ کے نام پر قائم کرو، اللہ کی اساس پر. فرمایا جو آپس میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، تو آپس میں جب ملتے ہیں پھر مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں. فرمایا ملاقات ان کی ختم نہیں ہوتی، اس سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اس طرح گناہ معاف کر دیتا ہے جیسے سردی اور پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ